16 سال پہلے کی بات ہے جب آسمان نیلا ہوتا تھا، ہوا میں جوانی کی خوشبو تھی اور کائنات اتنی سخت نہیں لگتی تھی۔ لاہور کے ایک سرکاری کالج کی سیڑھیوں پر جب پہلی بار ارسلان نے سمر کو دیکھا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ سمر ہاتھ میں کتابوں کا ڈھیر اٹھائے چلی آ رہی تھی، اتنا بڑا کہ اس کا چہرہ آدھا چھپا ہوا تھا۔ اچانک ایک کتاب گری، پھر دوسری، پھر تیسری۔ سمر نے جھکنے کی کوشش کی تو باقی بھی گر پڑی۔ وہ کچھ دیر بے بسی سے کھڑی رہی، پھر ہنس پڑی، ایسی ہنسی جو اپنے آپ پر ہنسنے والی ہوتی ہے، معصوم اور بے ساختہ۔ ارسلان نے کتابیں اٹھانے میں مدد کی۔ سمر نے شکریہ کہا، ایک نظر ڈالی اور چلی گئی۔ بس یہی تھا، 30 سیکنڈ سے بھی کم کا لمحہ، لیکن ارسلان کو اس دن سے لے کر آج تک وہ ہنسی یاد رہی، وہ ہنسی جو کسی نے دنیا سے چرا کر بنائی ہو۔ پھر مہینوں تک وہ ایک ہی کینٹین میں بیٹھتے رہے، ایک ہی راستے سے گزرتے رہے، ایک دوسرے کو سلام کرتے رہے، اور ارسلان ہر روز سوچتا رہا کہ کل کہوں گا، لیکن کل آتا تھا اور چلا جاتا تھا اور اس کی زبان کبھی نہ کھلی۔ کالج کا آخری سال آیا، سمر نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا، ارسلان انجینئرنگ میں چلا گیا۔ 2 مختلف شہر، 2 مختلف زندگیاں، اور وہ جملہ جو کبھی کہا نہ گیا وقت کی دھول میں دفن ہو گیا۔ ارسلان اب 32 سال کا تھا۔ ایک اچھی نوکری، ایک اچھا فلیٹ، ایک اچھی گاڑی، اور ایک عجیب خالی پن جو رات کو محسوس ہوتا تھا۔ اس نے 2 بار رشتے کی کوشش کی تھی، لیکن دونوں بار کچھ صحیح نہیں لگا۔ گھر والے پریشان تھے، دوست مذاق اڑاتے تھے، اور ارسلان خاموش رہتا تھا۔ اس روز وہ اپنے پرانے کالج کے دوست عمر کی شادی میں آیا تھا، کراچی سے خاص طور پر۔ شادی والا گھر رنگوں اور شور سے بھرا ہوا تھا۔ ارسلان ایک کونے میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا جب اس کی نظر دروازے پر پڑی اور اس کی چائے کا کپ ہاتھ میں رکا رہ گیا۔ سمر، 16 سال بعد، لیکن وہی ہنسی، وہی انداز، وہی کچھ جو کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ بال چھوٹے ہو گئے تھے، آنکھوں میں ایک پختگی آ گئی تھی، لیکن وہ اصل چیز وقت کے باہر تھی۔ عمر سمر کے ساتھ آیا اور دونوں کو ملوایا۔ سمر میری کزن ہے اور تم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھے ہو۔ سمر نے ارسلان کو غور سے دیکھا۔ ہاں، یاد ہے، کتابیں اٹھائی تھی آپ نے۔ ارسلان کا دل اچھلا، اسے یاد تھا وہ 30 سیکنڈ، اسے بھی۔ شادی 3 دن کی تھی اور 3 دنوں میں ارسلان نے 16 سال کی خاموشی توڑنے کی کوشش کی۔ پہلے دن صرف نظریں چرانے اور سلام دعا پر گزرا، دوسرے دن کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھنا ہوا۔ کالج کے دنوں کی باتیں، ڈاکٹری کے سفر کی باتیں، شہروں کی باتیں، زندگی کی باتیں۔ سمر بولتی تھی تو ارسلان سنتا رہتا تھا، اور اس سے سننے میں ایک سکون تھا جو اسے کہیں اور نہیں ملا تھا۔ تیسرے دن رات کو باغ میں روشنیوں کے درمیان، جب باقی سب ناچ گانے میں مشغول تھے، ارسلان اور سمر ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ آسمان پر ستارے تھے، ہوا میں رات کی رانی کی خوشبو تھی، اور ارسلان کے اندر ایک طوفان تھا۔ سمر نے ایک دم پوچھا، آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں۔ کبھی کوئی تھا؟ ارسلان ایک لمحے کے لیے رکا۔ تھی ایک بات، لیکن کبھی کہی نہیں۔ سمر نے اسے دیکھا، ایک سوال اس کی آنکھوں میں تھا، لیکن اس نے پوچھا نہیں، اور ارسلان کے اندر سے آواز آئی، ابھی کہوں؟ ابھی اگر آج نہیں تو کبھی نہیں۔ لیکن تبھی عمر آ گیا، یار چلو بابا جی بلا رہے ہیں۔ لمحہ ٹوٹ گیا۔ سمر اٹھ گئی، مسکرائی اور چلی گئی، اور ارسلان پھر سے اکیلا رہ گیا، اپنے جملے اور اپنی خاموشی کے ساتھ۔ اگلی صبح سمر واپس اسلام آباد چلی گئی۔ کراچی واپس آ کر ارسلان نے پہلی بار اپنی زندگی میں خط لکھا، ہاتھ سے، قلم سے۔ اس نے عمر سے سمر کا پتہ مانگا، یہ کہہ کر کے کوئی کتاب بھیج لیا جو شادی میں ذکر ہوئی تھی۔ عمر نے بغیر سوال کیے دے دیا۔ خط میں ارسلان نے 16 سال پرانی کہانی لکھی، وہ سیڑھیاں، وہ کتابیں، وہ ہنسی، اور وہ احساس جو کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ آخر میں لکھا، مجھے نہیں معلوم آپ کی زندگی میں کیا ہے کیا نہیں، لیکن یہ ضروری جاننا چاہتا تھا کہ وہ احساس جھوٹا نہیں، کم سے کم میری طرف سے۔ آپ جواب نہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، بس یہ کہنا ضروری تھا۔ خط بھیجنے کے بعد 3 ہفتے گزرے، کوئی جواب نہیں آیا۔ چوتھے ہفتے عمر کا فون آیا، یار ارسلان، تم نے سمر کو خط لکھا؟ ہاں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمر نے بہت آہستہ سے کہا،
یار سمر کی منگنی ہو گئی ہے 2 ماہ پہلے، شادی اگلے مہینے ہے۔ ارسلان نے فون رکھا، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر کھڑکی کے پاس گیا اور باہر دیکھا۔ شہر کی روشنیاں، گاڑیوں کا شور، زندگی کا ہنگامہ، اور اندر ایک عجیب سکون، وہ سکون جو دھماکے کے بعد آتا ہے۔ 2 دن بعد ایک لفافہ آیا، ہاتھ کی لکھائی میں۔ ارسلان نے کانپتے ہاتھوں سے کھولا۔ ارسلان صاحب، آپ کا خط ملا، پڑھا، بہت بار پڑھا۔ آپ کو بتاؤں، وہ کتابیں گرنے والا واقعہ مجھے بھی یاد تھا، اور کالج میں جب آپ کنٹین میں بیٹھتے تھے، میں نے کئی بار سوچا کہ بات کروں، لیکن آپ اتنے خاموش رہتے تھے کہ میں سمجھی شاید آپ کو پسند نہیں، اور پھر وقت گزر گیا۔ کراچی والی شادی میں جب آپ نے کہا کہ ایک بات تھی جو کبھی کہی نہیں، تو اس رات میں سوئی نہیں تھی، سوچتی رہی کہ آپ کیا کہنا چاہتے تھے۔ لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے، میرا رشتہ ایک اچھے انسان سے ہوا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں اس کے ساتھ اپنی زندگی بنانا چاہتی ہوں۔ آپ کا خط میرے لیے قیمتی ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں محبت کا اقرار ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں سچائی ہے۔ لیکن زندگی سچائی کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی محتاج ہوتی ہے، اور وقت گزر گیا۔ خیال رکھیے اپنا، اور آئندہ جب بھی کوئی بات کہنی ہو، دیر نہ کریں۔ سمر۔ ارسلان نے خط کو طے کیا، میز پر رکھ دیا۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی، وہ پہلی بارش جو گرمی کے بعد آتی ہے اور مٹی کی خوشبو اڑا دیتی ہے۔ ارسلان نے کھڑکی کھولی اور پانی کی بوندیں ہاتھوں پر محسوس کی۔ اسے کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی رنج نہیں ہوا، بس ایک احساس ہوا، جیسے کوئی حساب تھا جو ہمیشہ ادھورا رہنے والا تھا، آج مکمل ہو گیا، کروا لیکن مکمل۔ ارسلان نے اگلے چند مہینے ایک عجیب سکون میں گزارے، نہ غم تھا نہ خوشی، بس ایک صفائی، جیسے کمرے میں سالوں کی دھول صاف کی ہو۔ ایک رات اس نے ڈائری نکالی جس میں اس نے کبھی کچھ نہیں لکھا تھا، اور لکھا، آج سمجھ آیا کہ محبت کا مطلب صرف پانا نہیں ہوتا۔ میں نے دیر کی، یہ میری غلطی تھی۔ ڈر تھا رد ہونے کا، احمق لگنے کا، لیکن جو کھویا وہ خاموشی کی وجہ سے کھویا، جرأت کی وجہ سے نہیں۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ 6 مہینے بعد ارسلان کی ملاقات عائشہ سے ہوئی، سادہ ذہین اور ہنسانے والی۔ پہلی ملاقات میں ہی لگا کہ کچھ صحیح ہے۔ اس بار اس نے انتظار نہیں کیا۔ تیسری ملاقات پہ کہا، مجھے نہیں معلوم یہ جلدی ہے یا نہیں، لیکن مجھے آپ سے ملنا اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو بتائیں، میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں رہا۔ عائشہ نے ایک لمحہ دیکھا، پھر ہنسی۔ یہ تو آج تک کسی نے نہیں کہا مجھے، اتنی سیدھی بات۔ ٹھیک ہے۔ ارسلان کے دل میں کچھ ہلکا ہو گیا، بہت پرانا، بہت باریک کچھ۔ ارسلان اور عائشہ کی شادی اگلے سال ہوئی۔ شادی کی رات ارسلان نے عائشہ کو وہ ڈائری دکھائی۔ عائشہ نے پڑھا، پھر پوچھا، تو میں تمہاری دوسری محبت ہوں؟ ارسلان نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولا، نہیں، تم وہ محبت ہو جو ہوئی، باقی ایک خواب تھا جو میں نے آنکھ کھلے دیکھتا رہا۔ سمر اسلام آباد میں اپنی زندگی میں خوش تھی، ارسلان کراچی میں اپنی زندگی میں خوش تھا۔ وقت کی دیوار جو دونوں کے درمیان کھڑی تھی، آخر کار مسمار ہوئی، لیکن 2 مختلف دروازے کھلے، 2 مختلف راستے، 2 مختلف منزلیں۔ شاید یہی زندگی ہے، جو کہنا ہو آج ہو، کل کا انتظار کرنے والوں کو اکثر صرف پچھتاوا ملتا ہے۔